بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ جاگنے کے لیے ہے۔ یہ بات دل کو ہلانے اور روح کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ اگر آپ اس وقت یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود چن لیا ہے، کیونکہ درود شریف کی بات ہر کان نہیں سنتا اور ہر دل اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ آج ہم بات کریں گے درود شریف کی، خاص طور پر درود ابراہیمی کے ایک ایسے راز کی جس کا ذکر اولیاء اللہ نے اشاروں میں کیا۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ کامل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے خاص مریدوں کے لیے محفوظ رکھا۔ یہ وہ راز ہے جو قسمتیں بدل دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ راز آخر تک سنے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ درود شریف صرف ایک ورد یا دعا نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سوچیں، جب اللہ خود درود بھیج رہا ہے تو جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ کس مقام پر ہوتا ہے؟ درود وہ عمل ہے جس میں نہ تھکن ہوتی ہے، نہ نقصان، نہ رد ہونے کا خوف۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود وہ کنجی ہے جو ہر دعا کے تالے کو کھول دیتی ہے۔ جب بھی دعا مانگیں تو ساتھ درود شریف کو ضرور شامل کریں۔ لیکن ایک نکتہ ہے، ہر درود کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی سب درودوں کا تاج ہے۔ یہ وہ درود ہے جو نماز میں فرض کے قریب ہے اور انبیاء کا درود کہلاتا ہے۔ جب بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سائے میں آ جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر درود صرف زبان سے پڑھا جائے تو بھی نور ہے، لیکن اگر دل سے پڑھا جائے تو انقلاب ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مشکل وقت میں درود ابراہیم کو تھام لے وہ کبھی تنہا نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت درود پاک اور استغفار کو لازم کرنا چاہیے۔ درود غم کے اندھیروں میں چراغ ہے، قبر کی تنہائی میں ساتھی ہے اور پل صراط پر روشنی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے درود کو صرف رسم بنا لیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، بولتے ہیں مگر جیتے نہیں۔ درود دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اس سے فرشتے قریب آتے ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر راتیں درود ابراہیمی میں گزار دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں کثرت سے درود پڑھا جائے وہ آسمانوں میں پہچانی جاتی ہیں، اور جس گھر میں درود ہو وہ آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ درود ابراہیمی رزق کو کھینچتا ہے،
تقدیر کو جگاتا ہے اور دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ لیکن اصل راز الفاظ میں نہیں، پڑھنے والے کے حال میں ہے۔ اگر درود آنسوؤں کے ساتھ ہو تو آسمان ہل جاتا ہے، اگر سجدے میں ہو تو فرشتے رک جاتے ہیں، اور اگر ٹوٹی ہوئی رات میں ہو تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ شب برات وہ رات ہے جو روحوں کی دنیا میں ہلچل ہوتی ہے۔ کچھ روحیں خوشی سے اور کچھ خوف سے لرزتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے آنے والے وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ قبر میں پڑی روح دولت نہیں مانگتی، صرف دعا مانگتی ہے۔ ایک آنسو، ایک سجدہ اور ایک استغفار۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں معاف کر دوں۔ لیکن افسوس، لوگ سوئے رہتے ہیں یا رسموں میں کھوئے رہتے ہیں۔ دل اگر بند ہو تو آنکھ کا آنسو بھی بے فائدہ ہوتا ہے۔ شب برات کی رات حساب کی رات ہے، مگر یہ حساب کاغذ پر نہیں، دل پر ہوتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اگر آج دل نہ بدلا تو قبر میں بدلنا بے فائدہ ہوگا۔ اور ایک اہم نکتہ، لوگ اگر اس رات صرف اپنے لیے دعا کی جائے تو انسان محروم رہ جاتا ہے۔ دعا میں ہمیشہ دوسروں کے لیے کریں۔ جو آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ والدین، مرحومین، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کی جائے تو اللہ پاک تقدیر بدل دیتے ہیں۔ درود کو گنو نہیں، محسوس کرو۔ جب درود محسوس ہونے لگے تو سمجھو رحمت قریب ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی کا اصل اثر ٹھہرنے میں ہے، سوچ کو روک دینا، زبان کو آہستہ کرنا اور دل کو ایک طرف لگا دینا۔ جب بندہ درود پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے تو درود اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہاں پہ آپ سب بھی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ساتھ میں درود شریف پڑھا کریں، اور سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ درود پاک کو پڑھے۔ درود ایک محفوظ راستہ ہے جہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نور صبر، تسلسل اور خاموش محنت سے آتا ہے۔ جو شخص 40 دن درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ 40 دن دل کی تربیت ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک دعا، یا اللہ ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر کر دے، اور ہماری زندگیوں کو درود ابراہیمی کے نور سے بدل دے۔ یا اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دے۔ یا اللہ مایوس لوگوں کو امید عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو درود پاک کے وسیلے سے قبول فرما۔
ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر اس کلام نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو کمنٹ میں درود ابراہیم ضرور لکھیں تاکہ یہ نور مزید پھیلے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔